تو قرآن کریم کی آیات ہوں یا دین کے مسائل ہوں، بغیر علم کے اختلاف کرنا یہ انسان کے لیے غیر مناسب ہے۔ اور اختلاف کو ہم سمجھیں کہ اختلاف کہاں کہاں پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک اختلاف ہوتا ہے جو ایمان اور کفر کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، جیسے ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ مرزائی ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور آخری نبی نہیں ہے، اور مسلمان کہتے ہیں جی حضور آخری نبی ہیں۔ تو ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو ایمان اور کفر کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا اختلاف ہوتا ہے جو سنت اور بدعت کا سبب بنتا ہے۔ جیسے بہت سارے ایسے اختلاف ہیں کہ جی جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ ثابت ہے یا نہیں۔ تو کئی حضرات کہتے ہیں جی جنازے کے بعد دعا ہے، کئی کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ ایمان اور کفر کا اختلاف نہیں ہے، یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے۔ اور تیسرا اختلاف ہوتا ہے جو راجح اور مرجوح کا اختلاف ہو۔ راجح اور مرجوح کا اختلاف کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عمل ثابت ہوں، ان دونوں میں سے راجح کون سا عمل ہے۔ دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کرام کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہتر عمل کون سا ہے، یہ راجح اور مرجوح کا اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک صحابی گرمی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گریبان کھولا ہوا ہے۔ تو وہ زندگی میں ایک دفعہ آئے تھے، تو انہوں نے اس کے بعد ساری زندگی اپنا گریبان کھول کے رکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ساری زندگی گرمی ہو، سردی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو، تو آپ کا گریبان کھلا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور جب میں نے دیکھا تو حضور کا گریبان کھلا تھا، تو لہذا میں اپنی ساری زندگی اسی طریقے پہ عمل کرتا ہوں کہ حضور کا کھلا ہوا گریبان دیکھا تھا تو میرا بھی گریبان کھلا ہی رہے۔ اب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا تو اس پہ عمل کیا۔ جبکہ دوسرا طریقہ ہے کہ گریبان کو بند کیا جائے، تو اب ان میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ تو یقیناً بہتر طریقہ وہ گریبان کو بند رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گریبان کھولا تھا وہ ایک ضرورت کے تحت کھولا تھا، گرمی کا موسم تھا اور گرمی کے موسم میں کھول لیا تھا، تو اس میں اس کو سنت مستقل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اختلافات کو سمجھیں، اور یہ اختلاف یہ دین کے اندر ہونا، دینی مسائل میں ہونا، یہ دین کی ضرورت ہے۔ لیکن پریشانی اس وقت بنتی ہے جب بغیر علم کے اختلاف کیا جائے اور اس اختلاف کو ذاتیات کی حد تک لے کے آیا جائے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی مذمت فرمائی ہے، ورنہ وہ اختلاف کہ جو اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے اسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف جو سنجیدہ بھی ہو اور علمی بنیادوں پہ بھی ہو وہ رحمت ہے۔ تو آج ہم لوگ ذاتیات کے اندر آ کے اس اختلاف کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اختلاف کی نوعیت کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور ہر طرح کے اختلاف کو ہم درجہ لگا دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کے اندر اپنے آپ کو رکھنا